بڑی اہم بات ہے اور یہ بنیادی تمہیدی کلمات ہیں جو علامہ پروفیسر منہاج الدین قادری صاحب نے ادا کیے۔ میں آگے بڑھوں گا، علامہ پیر حسن المصطفیٰ چشتی صاحب، بنیادی اور تمہیدی کلمات آپ کی جانب سے ہونے چاہیے اخلاق کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام کی اخلاق کے مبارکہ اور اس کو رب کائنات نے جو عظیم کہا، کیا آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم و صدقت یا رب العالمین۔ بے شکریہ حضرت قبلہ پیر صاحب اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک صاحب علم اور صاحب دانش، بہت خوبصورت طبیعت رکھنے والا انسان میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ تیار کردہ بھی حضور شیخ الاسلام کے ہیں اور یہ پودا لگایا ہوا بھی حضور شیخ الاسلام کا ہے۔ اللہ کریم اس پودے کی تابانی کو اور اس پودے کی چھاؤں کو ایسا بڑھائے کہ اس کی چھاؤں میں آنے والا ہر بندہ جو ہے وہ سلامتیاں پا جائے۔ جس طرح ابھی آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، میں اسی کے ضمن کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے ضمن میں تفسیر قرآن بالقرآن دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خلق عظیم والا یونٹ جو ہے، یہ جو اخلاق والا یونٹ ہے، یہ وہ یونٹ ہے کہ جو معجزے کے یونٹ کے اندر بھی آتا ہے۔ دیکھیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اب جب کوئی نبی اعلان نبوت کرتا ہے، سابقہ امتوں کے جو انبیاء آئے، سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے، وہ جب اعلان نبوت کرتے تھے ساتھ میں کوئی معجزہ پیش کرتے تھے، ساتھ میں کسی نے ید بیضا کا معجزہ پیش کیا، کسی نے کوئی معجزہ پیش کیا کسی کے حسن کو دیکھ کر۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی اور سامنے سارے مشرکین کھڑے ہیں، وہ لوگ جو 360 بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، جنہوں نے کعبے کو بتوں سے بھر رکھا تھا، جن کے آباء و اجداد بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اب جب ان لوگوں نے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معجزہ حضور نہیں دکھا سکتے تھے؟ حضور پہاڑ کو چاہتے پہاڑ حرکت میں آ جاتا، حضور دکھائے بھی، حضور بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کو اشارہ کرتے، درخت زمین کا سینہ چیر کر حضور کے قدموں پہ حاضر ہو جاتے، مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی تھیں، یہ سارا کچھ تھا۔ مگر حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بطور معجزہ جو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے جو اپنی عمر کے 40 برس تمہارے درمیان صرف کیے ہیں، تم میری اس گزاری ہوئی زندگی کو دیکھو، اگر تم میرے جیسا چلنا دیکھ لو تو تم پھر اسے معجزہ مانو۔ اگر کوئی تم میں سے کوئی میرے جیسا چل سکتا ہے تو چلنا دکھائے، کوئی سونا اب میرے مصطفیٰ جیسا دکھا سکتا ہے، حضور جیسا سونا دکھائے، کوئی حضور جیسا کلام کرنا دکھا سکتا ہے تو کلام کرنا دکھائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ اخلاق جمیلہ اور اخلاق عظیم جو ہے، یہ خلق عظیم جس کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ وہ یونٹ بھی ہے جو حضور کے ساتھ بچپن سے تھا۔ واہ، اخلاق کی جہت ہوتی ہے نا جی، انسان کی جو باڈی ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ اب دیکھیں کیسا اثر رکھتی ہے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے، بابا رتن ہندی، حضرت بابا رتن ہندی ہند کے ہیں، ان کے متعلق ایک بڑی پیاری بات آتی ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر کہ بابا رتن ہندی ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ان کا گزر جو ہے وہ مکہ سے ہوا، تو حضور علیہ السلام کی عمر تھی 6 برس 7 برس، جو روایات کے اندر آئی ہے 6 اور 7 دونوں آئی ہیں۔ 7 برس کی عمر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھالا ایک تھا، اس کو کراس کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اخلاق دیکھیے گا اخلاق کیسا ہے، حضور کھالا کراس کرنا چاہ رہے تھے، چھوٹے تھے، کھالا کراس نہیں فرما پا رہے تھے، وہ بابا رتن ہندی اپنی سواری سے اترے اور حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر کھالے کے دوسری طرف حضور علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ اب اخلاق دیکھیں، اخلاق کا کیسا جامع اور کیسا با کمال، اور اپنی با کمالی میں لاجواب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اخلاق بنایا تھا۔ حضور اس عمر میں فرما رہے ہیں، اے بابا جا اللہ تیری عمر
طویل فرمائے، اللہ تیری عمر لمبی کرے، اور یہ حضور نے 7 مرتبہ فرمایا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے حضرت بابا رتن ہندی نے پھر حضور کا وہ معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو شق فرما رہے تھے، یہ معجزہ بھی دیکھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اخلاق کی بات آئے گی تو ہمیں پھر وہ یہودی بچہ بھی یاد آتا ہے، وہ یہودی بچہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے باہر کھڑا ہو کے حضور کی اخلاق بھری، حضور کی محبتوں بھری گفتگو سنا کرتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، کملی والے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میرے غلاموں ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ اب ایک یہودی بچہ مسجد میں حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے، حضور کا اخلاق، اس کے ابا جان نے اس کو روک دیا کہ پتر تو نے اب کہیں نہیں جانا، تو گھر میں میرے پاس تو اکلوتا پتر ہے، تو گھر میں رہ کر، اس پہ ذرا نگرانی ٹائٹ کر دی۔ اب وہ بچہ جو جس کی عمر کچھ برس ہے ابھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھا، حضور کی محبت بھری گفتگو کو سننے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا، اس نے جب کچھ دن حضور کی گفتگو نہیں نہ سنی وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ وہ پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، اس پر نزع کا ایک عالم اور کیفیت طاری ہو گئی، اب اس کی روح نکلتی نہیں ہے، وہ زبان سے کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن باپ کے خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتا۔ باپ اس کے پاس آیا، باپ اس کو پیار کر رہا ہے، بڑے بڑے اطباء آتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ باپ کہتا ہے پتر کوئی تو بتا، کچھ تو بتا، ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا جان ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ غصہ نہ کریں تو ایک بات کروں۔ باپ کہنے لگا کہ بھی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ بیٹا رو پڑا اور رو کے کہنے لگا ابا جان ایک ہی چیز کی طلب کرتا ہوں، مجھے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیں۔ میں ان کا اخلاق دیکھ کر، مجھے ان کی محبت بھری گفتگو سننے کی عادت ہو گئی۔ وہ یہودی ایک دم سکتے میں آ گیا، لیکن کیا کرتا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ایک خواہش تھی، پورا کرنے کملی والے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب ڈرتا مارا حضور کی مجلس میں اندر انٹر نہیں ہو رہا تھا کہ صحابہ اکرام کہیں میرے پہ اٹیک نہ کر دیں کہ یہودی کسی اور غرض سے آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اس یہودی کو دیکھا، کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ مسجد میں حضور کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام میرے گھر پہ ہے، وہ چھوٹا بچہ میرا ہے، وہ آپ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ تو یہودی بچہ ہے، میں یہودیوں کے گھر میں کیوں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو عمر، اٹھو ابو بکر، اٹھو پیارے علی، آؤ میرا غلام مجھے یاد کر رہا ہے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس کے سر کو اپنے زانو اقدس پہ رکھا۔ اب حضور کا اخلاق دیکھیں، آج یہ ہماری بدقسمتی رہ گئی کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ، اور ہمارا اخلاق اس لیول کا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر سکیں۔ جس طرح ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ ایک دائی کا اخلاق بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اخلاق دیکھیں، حضور نے اس کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور رکھ کر حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ وہ کہتا کہ اگر میں ابھی کلمہ پڑھوں گا تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا ابھی کلمہ پڑھ لے، جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی، حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اس کو، اس نے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، ابھی کلمے کے الفاظ مکمل ہوئے تھے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرے اس غلام کی میت کو اٹھاؤ۔ اب پھر تاریخ نے دیکھا اور پھر مدینے کی گلیوں نے دیکھا کہ وہ جو کچھ لمحات قبل یہودی بچہ تھا، غریب تھا کہ شاید اس کے خاندان والے بھی جلدی اس کے جنازے میں نہ آتے، اس کی آفٹر ڈیتھ جو پریئرز ہوتی ہیں اس کے اندر نہ آتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ رکھا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے کہاں ہوتے۔ یہ پھر مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہودی بچہ جس کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا تھا، آج دوش مصطفیٰ کے اوپر اس کی میت جا رہی۔